الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یقین جانو ہم نے تمہیں کوثر عطا کر دی ہے، لہذا تم اپنے پروردگار کی خوشنودی کے لیے نماز پڑھو اور قربانی کرو. یقین جانو تمہارا دشمن ہی وہ ہے جس کی جڑ کٹی ہوئی ہے. کل بات آئی تھی کوثر کے معنی کہ حوض کوثر، اور حوض کوثر کے متعلق کہ وہ کیسا حوض ہوگا پہلے آیا، پھر وہ وہاں کون لوگ سب سے پہلے پہنچیں گے وہ بات آئی. اس حوض سے کس کو نکالا جائے گا وہ بات آئی. تیسرے نمبر پر بات یہ سمجھنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے ممبری علی حوضی، میرا ممبر میرے حوض پر ہے. میرا ممبر میرے حوض پر ہے. ظاہر بات ہے کہ ممبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد نبوی میں ہے، اور اس کو آپ نے فرمایا کہ میرے حوض پر میرا ممبر ہوگا. یہ ممبر جو آج یہاں دنیا میں تھا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما کر ایک معنوی چیز سے سیراب کر رہے تھے. علوم، رشد و ہدایت کی باتیں، کامیابی کی راہیں، قرآن اور حکمت آپ اسی ممبر پر بیٹھ کر کے تشریف فرما کر کے آپ چشمہ فیض کو جاری کر رہے تھے، اور ہر ایک اس چشمہ فیض سے فیض کا جو دریا آپ بہا رہے تھے، علوم ظاہریہ کا، علوم باطنیہ کا، اور لوگ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس سے فیضیاب. سب سے زیادہ صحابہ کرام میں بھی سب سے زیادہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، باپ اور بیٹی. اور پھر ہر ایک نے اپنے اپنی حیثیت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فائدہ اٹھایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہر وقت حاضر باش اور فائدہ برابر اٹھا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے. کے صحابہ کے بعد پھر صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چشمہ فیض سے فیض حاصل کیا تھا اس کو بعد والوں نے پھر بعد تک اسی طرح ہم تک پہنچا، اور یہ دریائے علوم کا سلسلہ قیامت تک رہے گا. لکھا ہے معاذری صاحب کاندھیلوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے معارف القرآن، ان کے بیٹے نے آخری جلد ان کے بیٹے کی ہے مولانا محمد صاحب، اور وہ بھی اپنے باپ جیسے ہی تھے، تو اس میں یہ بات انہوں نے لکھی ہے
وہ مجھے سمجھانا ہے کہ علوم نبویہ جو ایک معنوی دریا ہے، اس سے جس قدر جس نے فائدہ اٹھایا اسی قدر فائدہ آپ علیہ السلام کے حوض سے اس کو نصیب ہوگا، اور جو یہاں علوم نبویہ سے محروم رہا تو وہاں بھی حوض کوثر سے محروم رہے گا۔ اللہم احفظنا منہ۔ بہت قیمتی بات ہے اور اہم بات ہے کہ اس کا سیدھا مطلب یہ نکلتا ہے، جو لکھی ہے بات معارف القرآن ادریسی میں، کہ جنہوں نے علوم دینیہ میں قدم رکھا، جو علوم دینیہ حاصل کرتے ہیں اور اس میں جتنے گہرائی میں جاتے ہیں، جتنی محنت کر کے اسے حاصل کرتے ہیں، وہ اس معنوی چشمہ فیض سے، معنوی دریائے علوم سے فیضیاب ہو رہے ہیں، وہ اسی قدر وہاں فیضیاب ہوں گے۔ اور جو یہاں برائے نام ہے پھر وہ وہاں برائے نام ہوں گے، اور جو یہاں بالکل محروم ہیں کہ جن کے پاس قرآن کے علوم نہیں ہے، احادیث نبویہ کے علوم نہیں ہے، علوم شرعیہ سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے، تو وہ وہاں حوض کوثر سے بھی محروم رہیں گے۔ اس سے علم دین کی فضیلت اور اہمیت صاف طور پر واضح ہو رہی ہے کہ اس میں ہمیں اپنی وسعت کو لگا دینا چاہیے تاکہ وہاں حوض کوثر سے اسی قدر سیرابی حاصل ہو اور اسی قدر فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اللہ ہمیں اس حقیقت کو سمجھنے کی اور سمجھ کر کے اس پر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق دے، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تبارک تعالی اس معنوی دریائے علوم سے بہراور فرمائے، محروم نہ رکھے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ یہ تیسری چیز تھی جو کوثر کے متعلق تھی۔ تو کوثر کا ایک معنی حوض کوثر، نہر کوثر، دوسرا معنی کوثر کا معنی لغوی بہت زیادہ بھلائی، کوثر کا معنی۔ تو ہم نے آپ کو بہت زیادہ بھلائیاں دی ہیں۔ اس سے پہلے میں نے خلاصے کے طور پر امام طبری علیہ الرحمہ کا قول اور دیگر مفسرین کا جامع کہ تمام نعمتیں ظاہری، باطنی، حسی، معنوی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمائی اور آپ کے واسطے سے امت کو ملی ہے، وہ سب کوثر کا مصداق ہے۔ چنانچہ نبوت و رسالت بھی کوثر کا مصداق ہے، جیسا کہ مفسرین نے نقل کیا، اس لیے کہ نبوت و رسالت بھی یہ اللہ کی نعمت ہیں۔ اللہ یہ اپنی نعمت ہر ایک کو نہیں دیتا ہے، جسے چاہے اسے دیتا ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ملتی ہے، انسان کے عمل کا اور انسان کی کوشش کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ صرف ہارون علیہ السلام کے لیے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور ہارون علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز کیا۔ وہ بھی مقدر تھا، اس کا ظہور دعائے موسوی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کروایا ہے، ورنہ اس میں بھی کسب کو، یعنی انسان کے عمل کو، کہ موسیٰ علیہ السلام دعا نہ کرتے تو ہارون علیہ السلام کو نبوت نہ ملتی، یہ نہیں تھا۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے فضل کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ شکل ظاہر فرمائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کو مانگا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو نوازا۔ یہ ہے، باقی اللہ تعالیٰ کا یہ عطیہ ہے
جس کو وہبی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے دین ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. یہ نبوت اور رسالت جسے ملتی ہے تو نبوت اور رسالت بھی خیر کثیر ہے، بہت زیادہ. اس لیے کہ نبوت و رسالت کا مطلب کہ اللہ کی طرف سے براہ راست علوم کا القاء کیا جانا، ایک امت کی ہدایت کے لیے منتخب ہونا، اور پھر جب اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے اسباب پر نتائج مرتب ہوں تو یہ سارا نتیجہ نبی کے فہرست میں جانا یقیناً خیر کثیر ہے. اور چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت، ہر نبی کی نبوت و رسالت محدود، قوم کے اعتبار سے محدود، علاقے کے اعتبار سے محدود، زمانے کے اعتبار سے محدود، لیکن سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت ہر اعتبار سے غیر محدود. زمانہ بھی کوئی محدود نہیں، الی یوم القیامہ، قیامت تک کے لیے آپ کی نبوت اور رسالت. علاقہ بھی محدود نہیں کہ عرب سے یہ سورج اور چاند نمودار ہوا اور پوری دنیا میں یہ نمودار ہوا. شام کا ایریا، عراق کا ایریا، فلسطین کا ایریا، ایسا کوئی علاقہ محدود نہیں. یہ اور قوم بھی محدود نہیں کہ بھئی اس قوم کے لیے ہی آپ نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں، دوسری قوم کے لیے نہیں ہے. کافت الناس، تمام لوگ، چاہے جس برادری سے ہو، جس قوم سے ہو، جس نسب کو رکھتے ہو، جس علاقے میں رہتے ہوں، جس زمانے میں وہ پیدا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد تو اب ظاہر بات ہے کہ آپ کی نبوت اور رسالت اتنے عموم لیے ہوئے ہیں. اور اسی بنیاد پر جیسے حوض کوثر کے بارے میں آیا، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری حوض پر آنے والوں کی تعداد سب سے زیادہ ہوگی اور اس پر مجھے فخر ہوگا. اس کا سیدھا مطلب، اور جیسے ابھی آگے کوثر کے معنی میں آئے گا کہ آپ کی امت سب سے زیادہ بڑی تعداد میں، تو یہ اس بات پر کہ سب کا ثواب، سب کی نیکیاں کہاں جائے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھاتے میں جائے گی، آپ کو ثواب ملے گا. اس اعتبار سے یہ خیر کثیر ہے. تو نبوت اور رسالت بھی خیر کثیر ہے. قرآن کریم یہ بھی خیر کثیر کا مصداق ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن خیر کثیر اس لیے کہ قرآن محکم ہے. محکم بمعنی مضبوط، جس میں کوئی ذرہ برابر شک شبہ نہیں. ایسا ٹھوس اور ایسا مضبوط کہ جس میں کوئی شک پیدا کرنا چاہے، کوئی اس کی چولے ہلانا چاہے تو خود ہل جائے. لیکن قرآن میں کوئی تردد، کوئی شک شبہ یہ پیدا نہیں کر سکتا. اس کے احکام ایسے مضبوط کہ قیامت تک کے لیے اس کے احکام جاری اور ساری رہیں گے، اور جو بھی قیامت تک کی شکلیں پیدا ہوگی وہ قرآن اور احادیث سے یقیناً نکالی جائے گی. اور احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور احوال یہ قرآن کریم کے متن کی شرح ہے. تو دونوں ایک ہی چیز ہے. اس میں یہ شرح ہے اور یہ اجمال ہے، اس کو واضح کیا ہے. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، لیکن کون سے وقت پر،
کتنی رکعتیں، کیسے پڑھا جائے، زکوٰۃ دو۔ میں نے آج صبح ایک مسئلہ پوچھا کہ 40 اونٹ ہو تو کتنی زکوٰۃ نکلے گی، سمجھ میں آیا؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ صدقہ فطرہ کس پر واجب ہے، آپ پر کس کا واجب ہے۔ یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ آپ علیہ السلام نے تفصیل سے بیان فرمایا، قرآن نے تو کہہ دیا آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ دو، لیکن اس کی تفصیلات کیا ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ تو غرض یہ کہ قرآن اور احادیث کا مجموعہ جسے یہ کہا جائے کہ یہ حکمت ہے، محکم ہے، اور قرآن نے ذکر کیا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا، جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر مل گیا۔ ہم قرآن سے اعراض کر رہے علوم قرآن سے، تو بس ناظرہ پڑھ لیا ختم ہو گیا، جیسے پہاڑ پر ایوریسٹ شکر پر چڑھ گئے، ناظرہ پڑھ لیا ہمارے بچے نے تو ہمالیہ کی سب سے اونچی ٹوچ پر ہم چڑھ گئے، اتنا زیادہ اس کے پیچھے خرچہ نے کیا معلوم کیا کیا، گاندھی ہال نے پھلا ہال نے پھلا ہال نے کیا معلوم، ابھی تو صرف ناظرہ ہی پورا کیا ہے، اور پتہ نہیں کہ آگے یہ دریا کتنا گہرا ہے اور کتنا وسیع اور عریض ہے، اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ بس اب اسکول کے حوالے کر دو، چاہے اس کو مسائل کا پتہ ہو نہ ہو، طہارت کا پتہ ہو نہ ہو، وضو کا پتہ ہو نہ ہو، نماز کا پتہ ہو نہ ہو، کہ رسماً بڑوں کو دیکھ کر کے چھوٹا کرنے لگے کہ وہ بھی اٹھک بیٹھک کرتے، جیسے چھوٹے بچے بالکل ہوتے ہیں نا، اپنے ماں باپ کو گھر میں پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں تو وہ بھی گلاٹیاں مارتے ہیں، لیکن ان کو کچھ بھی پتہ نہیں۔ تو اسی طرح بہت سارے وہ ہیں کہ جنہیں مسائل کا کچھ استحضار نہیں کہ نماز کے کیا مسائل ہیں، وضو کے کیا مسائل ہیں، تو یہ خیر کثیر سے محروم ہے۔ گویا کہ جیسے پہلے بات آئی اس طرح یہاں پر بھی کہ قرآنی علوم کے ساتھ وابستگی جو جتنا رکھے گا اور جتنا آگے بڑھتا جائے گا وہ خیر کثیر کا مصداق بنتا جائے گا۔ اور قرآن ہے بھی ایسی چیز، حارث آور امام ترمذی علیہ الرحمہ نے نقل کی ہے اور مشکات میں روایت موجود ہے، حارث آور رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں مسجد میں گیا، لوگ باتوں میں مشغول تھے اور دوسری باتیں کر رہے تھے، میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا دکھڑا عرض کیا کہ لوگ حلقے بنا کر کے بیٹھے ہیں اور باتوں میں مشغول ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے تو میں نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بچاؤ کی کیا شکل، اس سے نکلنے کی کیا شکل کہ ان فتنوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے؟ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب جو قرآن کریم سے وابستہ رہے گا، فیہ نبأ ما قبلکم، اگلوں کی خبریں ہیں، اور اگلوں کی ایسی یقینی خبریں کہ جس نے اس کو سنا اس نے اس کا لوہا مان لیا۔ ہزاروں سال پہلے کی خبریں، جبکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاریخ کا کوئی لٹریچر نہیں، اور اس زمانے میں محفوظ رکھنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں تھا آج کل کی طرح کہ لیپ ٹاپ میں بھر دو، اب تو اس سے بھی آگے نئی ٹیکنالوجی محفوظ رکھنے کے لیے۔
اس زمانے میں کچھ بھی نہیں تھا، منہ در منہ جو آتا تھا سنتے سناتے وہی سب حفاظت اور وہی سب معتبر سمجھا جاتا تھا۔ اور ظاہر بات ہے کہ سنتے سنانے میں کیا اعتبار، جیسے آج کل مرچ مسالہ ہے سنے سنائے اوپر ڈالنے کا معمول، تو اس زمانے میں بھی تو رہا ہوگا نا۔ خوف خدا نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، ہر ایک اپنے من کے اعتبار سے اسے ذکر کرتا ہوگا۔ لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی وحی اور وہ قصے بتلاتے کہ بھئی آدم کا قصہ یہ ہے، قابل اور حابل کا قصہ یہ ہے، ہود علیہ السلام کی قوم کا یہ قصہ ہے، صالح علیہ السلام، تو لوہا مان لیا، انگشت بدندہ کہ ایسے یقینی واقعات۔ اور تاریخ نبو ما قبلکم کہ پہلوں کی واقعات ہیں، تاریخ سے جڑے رہنے کی وجہ سے انسان کو اپنی حیثیت اور اپنی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے اپنی تاریخ کو یاد نہیں رکھا ہے کہ ہماری تاریخ کیا تھی، اس ملک میں ہماری تاریخ کیا تھی، عالمی سطح پر ہماری تاریخ کیا تھی، ہم نے یاد نہیں رکھا ہے۔ آپ علیہ السلام کی سیرت ہی معلوم نہیں ہے، پھر دوسری تاریخ کو معلوم کرنے کا کیا۔ آپ علیہ السلام کے حالات کیا ہیں، اولاد کتنی، بیویاں کتنی، کون سی بیوی کب نکاح میں آئی، کون سی ہجری میں، کون سی بیوی کا انتقال کب ہوا، کہاں ہمیں معلوم ہے۔ 11 بیویوں کے نام پوچھے ترتیب ہوا تو شاید و باید کوئی گنا سکے، تو پھر دوسری تاریخ کا تو پوچھنا کیا جس میں ثواب ہے۔ آپ علیہ السلام کے حالات اور سیرت کو معلوم رکھنا، آپ کا نسب نامہ، میں نے جمعہ کے بیان میں کہا تھا، نسب نامہ پورا ذکر کر کے کہ اس کو یاد رکھنا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ لیکن کون مسلمان ہے کہ جسے نسب نامہ یاد ہو؟ علامہ عینی علیہ الرحمہ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ہر مسلمان کے لیے آپ علیہ السلام کا نسب نامہ یاد رکھنا ضروری ہے، لیکن نہیں معلوم۔ یہ تاریخ سے جڑے رہنے میں آدمی کو اپنا مقام معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس طرح تاریخ یہ تھی، اونچ نیچ اس طرح سے ہوئی۔ عالمی اصحاب رحمۃ اللہ علیہ بہت اس بات کو زور دے کر کے فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو اپنی تاریخ جاننا ضروری ہے، اور وہی بات عبداللہ صاحب کاپودروی رحمۃ اللہ علیہ کے اندر آئی تھی، وہ بھی اس پر زور دیتے تھے، لیکن نہیں ہے ہمارے پاس۔ خبر ما بعدکم، آئندہ کے کیا چیلنجز ہیں، آئندہ کے کیا حالات ہیں، کیا فتنے ہیں، کیا پیش آنے والا ہے، قرآن نے بتا دیا ہے۔ اور اس کی روشنی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب واضح کر کے فرما دیا ہے ایک ایک چیز کو۔ ظاہر بات ہے کہ اب قرآن سے وابستگی ہوگی اور قرآن کے ذریعے سے احادیث سے وابستگی ہوگی تو وہ چیلنجز قبول کرے گا، اس کو للکارے گا، اس کا دفاع کرے گا، اپنی حفاظت کرے گا، اپنے لوگوں کی حفاظت کرے گا، ملت کی حفاظت کرے گا، لیکن معلوم ہی نہیں ہے تو کیا کرے گا۔ نبأ ما بعدکم، اور موجودہ حال کو بھی قرآن نے بیان کیا ہے کہ تمہیں اس طرح زندگی گزارنا ہے، تمہیں اس طرح ایمانیات کو اختیار کرنا ہے، عبادات کا پہلو تمہیں ابھی زمانے میں اس طرح رہنا ہے، معاملات، معاشرت، اخلاق، اپنوں کے ساتھ اخلاق، غیروں کے ساتھ اخلاق، غیروں کے ساتھ مواسات، جیسے سورہ کافرون میں آیا کہ مواسات، مدارات اور معاملات یہ جائز ہے، موالات جائز نہیں ہے غیروں کے ساتھ، اور اس کی تفصیل آئی۔ یہ موجودہ دور میں انسان جس دور سے گزر رہا ہے اس دور کو بھی قرآن نے بیان کیا،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے واضح فرمایا، سیاست جاننا ہے تو قرآن غزوات کے پہلے کو بیان کیا، اس کے پس منظر کو بیان کیا ہے، کس حال میں کون سا غزوہ واقع ہوا ہے، کیا ترتیب اختیار کی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو کس انداز سے غزوات میں لے کر کے چلے، آپ نے کیا سیاستیں اختیار فرمائی۔ کون مستثنا ہو سکتا ہے کہ نبوی سیاست سے کہ ہم اپنی سیاست چلائیں گے، نبوی سیاست سے مستثنا ہو کر کے کوئی اپنی سیاست سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو سیاست ہے، سب کچھ ہے۔ اسی بنیاد پر آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اس کے علاوہ میں ہدایت چاہے گا وہ گمراہ ہو کر کے رہے گا، کہ نہ ہمیں تو ترقی اس سے ملے گی، ہمیں تو ترقی اس سے ملے گی، انگلش میڈیم سے ملے گی، نہ ڈاکٹری سے ملے گی ترقی، قرآن چاہے پیچھے رہ جاوے، نہ قرآن میں پھانپے مارنے پڑے کہ باپ کو ایصال ثواب کرنے کے لیے سورہ اخلاص بھی نہ آوے۔ یہ سمجھا رہا ہوں، معاملات سمجھا رہا ہوں کہ قرآن سے وابستگی آپ علیہ السلام نے صاف طور پر کہ جو ہدایت کو اس کے علاوہ میں تلاش کرے گا، چاہے جس فن میں ہدایت کو کہ میں اس فن کو اختیار کر کے منزل پر پہنچوں گا، اس لائن کو اختیار کر کے میں منزل پر پہنچوں گا، اور قرآن کے علاوہ وہ سارے فن ہیں، وہ ساری لائنیں ہیں، تو اس صورت میں اضلہ اللہ اسے گمراہ کر کے رکھیں گے۔ اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا، جو اس کے مطابق بولے گا، جو اس کے مطابق چلے گا، جو اس پر ایمان لائے گا اور عمل کرے گا، وہ نجات پائے گا اور فلاح پائے گا۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے فرمایا، ظاہر سی بات ہے کہ دنیا کی کامیابی بھی قرآن میں، آخرت کی لامحدود کامیابی قرآن میں، تو کیا یہ خیر کثیر کا مصداق نہیں ہوگا؟ پھر اس کے باوجود اگر ہم اس سے لاپرواہی برت رہے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ ہم خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اس لیے یہ خیر کثیر ہے، ہم سب کو سمجھنا ہے، ہمیں اپنے بارے میں بھی کہ ہم خیر کثیر کے مصداق بنیں، اپنی اولاد کو بھی خیر کثیر یعنی بہت زیادہ بھلائیاں۔ تو کون باپ ہوگا یا کون شخص ہوگا کہ جو بہت زیادہ بھلائیوں سے وابستہ ہونا نہ چاہتا ہو؟ کون ایسا ہوگا کہ جو اپنے ماتحتوں کے بارے میں یہ نہ چاہتا ہو کہ وہ بہت زیادہ بھلائیوں سے وابستہ ہو؟ ہر ایک چاہے گا، اور پھر اس میں تو دنیا کی بھی بھلائیاں اور آخرت کی بھی بھلائیاں۔ لیکن اس کے باوجود بھی آنکھ آڑے کان کرنا، سستی برتنا یا غفلت برتنا، یا یہ کہ ہوگا چل جائے گا، یہ تو قرآن ہے نا، وہ تو پڑھتے آ گیا ہے، بس ہو گیا، اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا ہے۔ اپنی اولاد کے بارے میں اگر یہ فیصلہ ہمارا ہے تو اس صورت میں ہم اولاد کے خیر خواہ نہیں ہے، ظاہری دھوکہ ہے۔ ہم اپنے اولاد کے بارے میں اس سے روک کر کے، اس سے پیچھے رکھ کر کے، ہاں اس کے ساتھ ہم اس کا انکار نہیں کر رہے۔ جیسے اکبر الہ آبادی کا میں نے شعر اس وقت بھی گرچہ کچا پکا تھا، مجھے یاد نہیں رہتا ہے، لیکن مفہوم یہی تھا کہ چرخوں میں گھومو، پارک میں پھرو، غباروں میں اڑو، بس ایک بندے خدا کی بات نہ بھولو کہ اپنے خدا کو نہ بھولو۔ قرآن سے کٹ کر کے، شریعت سے کٹ کر کے، نبوی تعلیمات سے کٹ کر کے جو لائن بھی اختیار کی جائے گی اور ہم اختیار کروا رہے ہیں، یہ سراسر ان کے ساتھ ناانصافی۔ ہمارے بزرگوں نے تو لکھا ہے، بہت سارے کہتے ہیں کہ تم نے اچھی تقسیم کی، میرے بڑے بھائی دنیا کے اعتبار سے آگے ہیں اور میں جو کچھ بھی ہے تو کہ
تمہارے ابا نے ایک کو دنیا میں لگایا نہ ایک کو دین میں لگایا. اور ایک میرے ساتھی ہے، چونکہ ہمارے بڑے بھائی انکم ٹیکس میں ہیں اور اعلیٰ درجے پر ہیں، تو ایک ساتھی مذاق مذاق میں جو کہنے کا ہوتا ہے کہہ بھی دیتے ہیں مذاق مذاق میں کہ ان کے خاندان کو کوئی ٹینشن نہیں، دنیا میں بھی کوئی حساب نہیں، نہ آخرت میں بھی کوئی حساب نہیں. انکم ٹیکس اس لیے دنیا میں بھی کوئی حساب نہیں، نہ ایک قرآن والا ہے تو آخرت میں. میں کہتا ہوں کہ میری فکر ہے نا مجھے کہ حساب ہوگا کتنا حساب سے، تو لوگ ایسا کہتے ہیں. لیکن ہمارے مشائخ کہتے ہیں کہ ایک بچے کو دیندار اور دینی علوم دینا اور دوسرے بچے کو دنیاوی علوم دینا یہ بھی ناانصافی ہے. ناانصافی ہے سراسر. اس کو دنیاوی علوم میں ڈالا ہے ہم نے تو دین سے تو بے بہرا ہے، یہ ناانصافی ہے. ہمارے حضرت دامت برکاتہ معلمیہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ایک موقع پر کہ چھ بیٹے ہیں حضرت کے اور سب کو عالم بنایا، تو معلمیہ صاحب تعجب سے کہ چھ بیٹوں کو آپ نے عالم بنایا کہ جی حضرت. تو معلمیہ صاحب خوش ہوتے تھے. پھر حضرت آہستہ سے کہتے تھے کہ حضرت تقسیم بھی میں نے اس طرح کی ہے کہ 3 کو ندوی بنایا اور 3 کو قاسمی بنایا ہے. تو معلمیہ صاحب اور زیادہ خوش ہوتے تھے کہ تم نے اچھی تقسیم کی ہے. یہ قرآن سے کٹ کر کے کبھی بھی ہم پنپ نہیں سکتے ہیں. کوثر من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، کہ جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر دی گئی. اور خیر کثیر میں نے آپ کو سمجھایا مختصراً. مزید انشاءاللہ چلیں گے. اللہ تبارک تعالی حقیقتوں کو سمجھا دے، دلوں میں بٹھا دے اور اس کے مطابق ہم سب کو برتنے اور زندگی گزارنے کی اپنے فضل سے توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. ہم سب کو اپنے فضل سے جہنم سے کلی طور پر نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جہنم سے کلی نجات عطا فرما. اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کو جہنم سے کلی نجات عطا فرما. ہم سب کے سب متعلقین کو، والدین، اساتذہ کرام، مشائخ، ددیالی رشتہ دار، ننیالی رشتہ دار، دودھ کے رشتہ دار، سسرالی رشتہ دار، دوست، اقارب، بھائی بہن،
محسنین جن کے ہمارے اوپر حق ہیں، اے اللہ سب کو اور پوری امت کو اپنے فضل سے جہنم سے کلی نجات عطا فرما۔ اے اللہ یہ عشرہ جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جب آپ خود جہنم سے خلاصی دے رہے، ہم کو خلاصی دینے والوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ جہنم میں جلنے کی ایک لمحے کے کروڑویں حصے بھی ہم میں طاقت نہیں ہے۔ اللہ دنیا کی آگ برداشت نہیں ہے، بلکہ دنیا کی گرمی برداشت نہیں ہے۔ اے اللہ ہم اونچے نیچے ہو جاتے ہیں، پنکھوں کے نیچے، اے سی کے نیچے، تھوڑی بہت ادھر ادھر ہوتا ہے تو ہم بے چین ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا کی گرمی کا یہ حال ہے تو آخرت اور جہنم کی آگ تو بڑی سخت ہے۔ اے اللہ جلنے کی طاقت نہیں ہے، گناہ کر رہے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہی معاف فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جہنم سے بچا لے، اے اللہ جہنم سے بچا لے، جہنم سے بچا لے۔ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ حساب دینے کی بھی طاقت نہیں ہے، ایک نعمت کا ہم ذرہ برابر بھی حساب نہیں دے سکتے، کروڑوں خربوں نعمتوں سے ہم متداعی ہو رہے ہیں، شکر ادا نہیں کر رہے، ناشکری کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں۔ اے اللہ لیکن رمضان تو نے دیا ہے، نوازنے کے لیے دیا ہے۔ اے اللہ بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے، بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ ہمارے سارے متعلقین اے اللہ جیسے ابھی جہنم میں تذکرہ کیا، ان سب کو بھی بلا حساب کتاب جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ آپ کا احسان ہوگا، کرم اور فضل ہوگا۔ اے اللہ نواز دے، راضی ہو جا، ناراضگی ختم فرما دے۔ اے اللہ راضی ہو جا، ناراضگی ختم فرما دے، رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ناراضگی والے کاموں سے بچنا نصیب فرما۔ اے اللہ کمال درجے کا تقوی نصیب فرما، جو روزے کا مقصود ہے، اعلیٰ درجے کا تقوی نصیب فرما۔ اے اللہ قرآن کریم کی برکات سے محظوظ فرما، محروم نہ فرما، تراویح کی برکات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ شب قدر نصیب فرما، جب تک زندگی مقدر ہے تب تک ہمیشہ شب قدر ہم سب کے لیے مقدر فرما، ہماری نسلوں کے لیے بھی مقدر فرما دے۔ اے اللہ انعام کی رات میں بھی راضی رہنا، ناراضگی والے کاموں سے انعام کی رات میں ہماری سب کی اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انعام کی رات آپ انعام دینے کے لیے تیار، ہم اے اللہ لیڈر ہو کر کے تجھے ناراض کرنے کے لیے گناہ کے کاموں میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اے اللہ تو ہماری حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، مجمع کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما، مجمع کے دلوں میں جو ارمان ہیں اے اللہ نیک تمنائیں اور ارادے سب پورے فرما، آخرت کے تمام ارادے پورے فرما۔ اے اللہ اپنی شاید شان اس مجمع کو، مجمع کے تمام متعلقین کو اور مجمع کی قیامت تک کی نسلوں کو اپنی شایع نشان نواز دے۔ اے اللہ تیرے در پر یہ مجمع پڑا ہے، اے اللہ نواز دے، نواز دے، اے اللہ نواز دے۔ اے اللہ اس مسجد کو، مسجد کے آباد کرنے والوں کو، ان کی قیامت تک کی نسلوں کو
ہم سب کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو، پورے شہر کے تمام مسلمانوں کو اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کو عالمی سطح پر قبول فرما۔ اے اللہ، اس مسجد کے آباد کرنے والوں کی، ان کی قیامت تک کی نسلوں کی، ہم سب کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی، پورے شہر کے مسلمانوں کی اور ان کی قیامت تک کی نسلوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، ہمارے مشائخ کی عمروں میں بے انتہا برکت پیدا فرما، ہمیں قدردانی نصیب فرما۔ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما۔ اے اللہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ، محض اپنے فضل و کرم سے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، اے اللہ، اس مجلس میں جو آپ کا برگزیدہ ہو اس کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو آله۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔